بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درس قرآن مجید کے لیے قرآن مجید کے دامن سے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے اس پر نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا غم ہوتا ہے۔ بروز محشر ہر شخص پریشان ہوگا، خوف زدہ ہوگا، غم زدہ ہوگا، لیکن جو اللہ کا دوست ہوگا وہ بڑے اطمینان سے ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا بن جائے گا اس پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ایک بزرگ سفر کرتے ہیں اور بھوک بڑی شدت کی ہوتی ہے۔ چلتے چلتے ایک جھیل کے قریب سے گزر ہوتا ہے تو پانی کے اندر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہوتا ہے۔ اب کافی دن کی بھوک ہے، شدت کی بھوک ہے۔ جب سیب کو تیرتا ہوا دیکھا تو سیب پکڑا اور کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد احساس ہوا کہ میں نے تو اس کے مالک سے پوچھا ہی نہیں تھا کہ میں یہ سیب کھا بھی سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا۔ اب دل میں خوف خدا تھا، ایک سیب کھایا تو احساس ہوا کہ مالک سے پوچھا نہیں ہے۔ یہاں بہن کی ساری وراثت کھا لو تو احساس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کو اس کی وراثت سے محروم کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جنت سے محروم کر دے گا۔ ایک سیب کھا لیا اور احساس پیدا ہوا کہ مالک سے پوچھا نہیں ہے۔ اب جس طرف سے پانی کا بہاؤ تھا اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا کہ تلاش کروں سیب آیا کہاں سے ہے۔ چلتے چلتے ایک باغ نظر آیا اور سیب کے درخت کی جو شاخیں تھی وہ اس پانی میں گر رہی تھی، تو معلوم ہوا کہ یہ جو سیب ہے وہ اس باغ کا تھا۔ باغ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، وہ باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ جا کر سلام عرض کیا اور عرض کرنے لگے کہ میں کافی دن سے بھوک کی شدت میں مبتلا تھا اور اس جھیل میں بہتا ہوا ایک سیب آیا جو یقیناً آپ کے باغ سے گرا تھا، اور میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اس سیب کو استعمال کر لیا ہے، اور صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ مجھے اس سیب کی معافی دے دیں تو آپ کا بڑا مجھ پر کرم ہوگا۔ اب جو باغ کے مالک تھے، وہ بزرگ صاحب نظر تھے، وہ سمجھ گئے کہ جو نوجوان ایک سیب بخشوانے آ گیا وہ اندر سے کتنا ستھرا ہوگا۔ کہا سیب معاف کر دیں گے لیکن 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس باغ کا تم نے سیب کھایا ہے 12 سال اس باغ کی تمہیں رکھوالی کرنی پڑے گی۔ 12 سال خدمت کرو، باغ کی دیکھ بھال کرو۔ 12 سال کے بعد دوسری شرط بتاؤں گا، اگر دوسری شرط بھی پوری کر دی
تو پھر تمہیں ایک سیب معاف کر دوں گا۔ دل میں خوف خدا تھا، منظور کر لی شرط اور باغ کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ 12 سال تک باغ کی دیکھ بھال کی۔ جب 12 سال مکمل ہو گئے تو دوبارہ بزرگوں سے ملے اور کہنے لگا کہ آپ کی ایک شرط مکمل ہو گئی ہے، میں نے ایک سیب بخشوانے کے لیے 12 سال آپ کے باغ کی دیکھ بھال کی ہے، اب بتائیں دوسری شرط کیا ہے تاکہ میں پوری کروں اور میرا وہ ایک سیب معاف ہو جائے۔ کہنے لگے بزرگ کہ دوسری شرط یہ ہے، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں کی سماعت سے محروم ہے، قوت گویائی بولنے سے محروم ہے، ٹانگوں سے اپاہج ہے، اس کے ساتھ اگر تم نکاح کر لو تو تمہیں ایک سیب معاف کر دیا جائے گا۔ آپ تصور کریں، آنکھوں سے بینائی بھی نہ ہو، کانوں میں قوت سماعت بھی نہ ہو، زبان میں قوت گویائی بھی نہ ہو، ٹانگوں میں چلنے کی طاقت بھی نہ ہو، اور اس عورت سے نکاح کرنا پڑے۔ لیکن دل میں خوف خدا تھا کہ اگر ایک سیب نہ بخشا گیا تو میدان محشر میں کیا ہوگا۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کا ایک پڑوسی تھا اور بڑا اچھا دوست بن گیا۔ اس کی کل عمر 140 برس تھی اور اس نے زندگی کے 70 سال ایسے گزارے کہ کوئی گناہ چھوڑا نہیں۔ اور بزرگ کہتے ہیں بعد میں 70 سال اس نے ایسے گزارے کہ تہجد کی اذانیں بھی دیا کرتا تھا۔ 140 سال کا ہو کے مرا، اور میرے دل میں یہ حسرت تھی کہ مجھے کبھی تو پتا چلے کہ رب نے اس کے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔ 70 سال کی زندگی ایسی ہے کہ کوئی گناہ نہیں چھوڑا اور 70 سال تہجد کی اذانیں بھی دی ہے، تو رب نے معاملہ کیا فرمایا۔ اکثر اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ کاش مجھے خواب میں مل کر بتائے تو صحیح اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کہتے ایک طویل عرصے کے بعد اس مرنے والے دوست سے خواب میں ملاقات ہو گئی، تو میں نے پوچھا بتا ہمارے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ کہنے لگا کہ اللہ نے میری زندگی کے سارے گناہ بخش دیے، اور ایک بات سے پکڑ کر لی کہ میں ایک دن گھر سے نکلا اور جنگل کی طرف جا رہا تھا، تو پڑوسی کے گھر کے آگے ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کو اٹھا لیا کہ جنگل میں اگر کوئی درندہ سامنے آ گیا تو چھڑی کے ذریعے اس درندے کو پیچھے کر دوں گا۔ اور میں نے اس کے مالک سے پوچھا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ایک بات سے پکڑا ہے، اور ہفتے کے بعد میری قبر کے اوپر ایک زوردار لوہا مارا جاتا ہے اور 70 گز تک میری قبر کو کھول دیا جاتا ہے، کہ میں نے اس کی مالک کی اجازت نہیں لی۔ اس چھڑی کا جو مالک تھا، میں نے اس سے پوچھا نہیں تھا کہ یہ تیری چیز ہے اور میں اس کو استعمال کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ اب ایک سیب بخشوانے کے لیے دوسری شرط یہ تھی کہ بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ آنکھوں سے بینائی نہیں، قوت سماعت نہیں، قوت گویائی نہیں، ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہیں، لیکن دل میں خوف خدا تھا، شرط کو منظور کیا۔ نکاح ہو گیا تو جب کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک خوبصورت نوجوان لڑکی بیٹھی ہے جو دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، بول کر سلام بھی کیا ہے اور چلنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ بزرگ کمرے سے باہر نکل آئے اور آ کر اپنے سسر سے کہنے لگے آپ نے جو نشانیاں بتائی تھی وہ تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، بول بھی رہی ہے، بول کر سلام بھی کیا ہے اور چلنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ آپ نے تو کہا تھا نہ بینائی ہے، نہ قوت سماعت ہے، نہ قوت گویائی ہے، نہ چلنے کی طاقت ہے۔ تو فرمانے لگے میں نے اس کو نبینا اس لیے کہا تھا کہ جب سے بالغ ہوئی ہے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں ہے، جب سے بالغ ہوئی کبھی غیر محرم کی آواز کو سنا ہی نہیں ہے، جب سے بالغ ہوئی کبھی غیر محرم سے کلام ہی نہیں کیا، اور جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی اپنے گھر سے باہر قدم ہی نہیں رکھا۔ اب باپ وہ جس نے ایک سیب بخشوانے کے لیے 12 سال باپ کی خدمت کی، اور ایسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئے جو نبینی بھی ہو، کانوں سے سماعت سے محروم ہو، قوت گویائی سے محروم ہو، چلنے کی طاقت بھی نہ ہو، اور ماں کا عالم یہ ہو نہ غیر محرم کو دیکھا، نہ سنا، نہ کلام کیا، نہ گھر سے باہر قدم رکھا۔ جب ایسے لوگوں کا آپس میں نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر جس بیٹے کو جنم دیا ساری دنیا اس کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے۔ اور بھائی ماں باپ ایسے ہوں تو ان کے گھر میں غوث پیدا ہوا کرتے ہیں،
اور میں تو اس جملے پہ اس بات کو سمیٹ دیا کرتا ہوں، حسین پیدا کرنے کے لیے ماں فاطمہ چاہیے ہوتی ہے، فاطمہ جیسی مائیں ہوں تو پھر اللہ اس کی گود میں حسین جیسے بیٹے پیدا کرتا ہے۔ ہم دودھ جس کو اللہ کا نور تصور کرتے ہیں، یہ اس کے احتراماً کہا جاتا ہے کہ دودھ اللہ کا نور ہے۔ ہم دودھ کو کسی گندے برتن میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک گندا برتن ہو، میلا برتن ہو تو ہم دودھ اس میں نہیں ڈالتے، ہم اتنے ذی شعور ہیں۔ پوچھا جائے تو جواب ملے گا کہ دودھ اللہ کا نور ہے، اس لیے اس کو گندے برتن میں نہیں ڈال سکتے۔ بندہ اتنا سیانہ ہے کہ وہ دودھ گندے برتن میں نہیں ڈالتا، تو جس گود میں اللہ نے اپنا ولی بھیجنا ہو نا، وہ گندی گود میں نہیں بھیجا کرتا۔ آج ولیوں کی کمی نہیں ہے، آج ولیوں کو جنم دینے والی ماؤں کی کمی ہے۔ ماں اچھی ہو تو اس کے گھر میں اللہ کے ولی بھی پیدا ہوتے ہیں۔ آپ اسلاف کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ جب ان کی مائیں چکی پیسا کرتی تھی، امید سے ہوا کرتی تھی، تو ساتھ ساتھ رب کا قرآن پڑھا کرتی تھی، اور جب بچے آتے تھے تو وہ حافظ قرآن ہوا کرتے تھے۔ آج ماں امید سے ہو، ایک نظر روٹی پہ ہوتی ہے، دوسری ٹی وی ڈرامے پہ ہوتی ہے، تو پھر اولاد بھی ٹک ٹوک سٹار پیدا ہوتی ہے، اللہ کی ولی پیدا نہیں ہوتی۔ جب تک ماں کا کردار ستھرا نہ ہو تب تک اس کے گھر میں نیک اولاد جنم نہیں لے سکتی۔ اس واسطے آج اگر اللہ کے ولیوں کی کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے تو وجہ صرف ایک ہے کہ ماں باپ کا کردار ستھرا ہونا چاہیے۔ ماں پارسا ہو، باپ نیک کمائی کرتا ہو، حلال کمائی کرتا ہو۔ آپ تصور تو کریں، باپ وضو کر کے گھر سے نکلے، رزق حلال کمائے، اور ماں وضو کر کے نماز پڑھ کے آٹا گوندے اور روٹی بنائے، اور دونوں مل کر کھائیں، تو سوچے جب ان کے گھر میں اولاد جنم لے گی تو کتنی نیک اور پارسا اولاد ہوگی۔ تو جب ماں نے سارا دن ٹی وی دیکھنا ہے تو پھر اولاد بھی ویسے پیدا ہوگی۔ تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا سیب والا واقعہ تو آپ نے شروع سے سنا ہے، لیکن آپ ایک دلیر عالم بھی تھے۔ ایک دفعہ آپ رستے سے گزر رہے تھے کہ وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے سپاہی شراب کے مٹکے لے کے جا رہے تھے۔ آپ نے بو سونگی تو محسوس تو کر لیا کہ مٹکوں کے اندر شراب ہے، لیکن پھر بھی ان سپاہیوں سے پوچھا کہ بتاؤ ان مٹکوں کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ کا سامان لے کے جا رہے ہیں اور ان مٹکوں کے اندر شراب ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ڈنڈا تھا، آپ نے ایک ایک کر کے مٹکوں کو ماری اور مٹکے ان کے سروں پہ توڑ دیے۔ آج تو جو بادشاہ سلامت کے خلاف بات کرے وہ سیدھا جیل میں جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اب بادشاہوں کو بات سننے کا مزاج نہیں رہا، جو بات کرے اس کو اٹھا کے اندر ڈال دو۔ اس بات سے ایک بات سمجھ آتی ہے، قومیں کبھی اس طرح ترقی نہیں کیا کرتی کہ جو اصلاح کرنے کی کوشش کرے اس کو اٹھا کے ویسے ہی اندر ڈال دو، یا اس کا تبادلہ اس دنیا سے اس دنیا میں کرا دو، اس کا گریڈ ہی تبدیل کر دو۔ آج مزاج کچھ بادشاہ سلامت کا اس طرح ہو چکا ہے۔ آپ نے مٹکے سپاہیوں کے سروں پہ توڑ دیے۔ اب سپاہیوں نے جا کے کہا کہ وہ جو جنگی محمد دوست ہے، ابو صالح جنگی محمد دوست ہے، اس نے تو آپ کے مٹکے ہمارے سروں پہ توڑ دیے ہیں۔ بادشاہ کو جلال ہے، اس نے بلایا، کہا بابا جی آپ نے میرے شراب کے مٹکے کیوں توڑے؟ تو فرمانے لگے مجھے میرے رب نے حکم دیا تھا۔ کہا آپ کو کیسے حکم مل گیا؟ تو کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کہتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ میرے رب نے میری ڈیوٹی لگائی، میں نے بادشاہ کے مٹکے توڑ دیے ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا پھر آپ میرے دربار کے اندر بھی محتسب بن جائیں، احتساب کیا کرے۔ تو فرمانے لگے جس کی ڈیوٹی رب نے لگائی ہونا اس کو وقت کے بادشاہ کی حاجت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے چنیدہ ہوتے ہیں وہ دنیا داروں کے عہدوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں اس کی طرف آتے ہیں، اور میں نے صرف ایک کرامت ہے آپ کی، اس کی وضاحت کرنی ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے دین کی تبلیغ کیسے کی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے دین کی تبلیغ اپنی تقریر سے کی ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہفتے میں 3 مرتبہ تقریر کیا کرتے تھے، اور آپ کے بارے میں ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ آپ کی مجلس کے اندر 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور آپ کا کمال یہ تھا اس دور میں سپیکر تو ہوتے نہیں تھے،
اور کمال یہ تھا کہ جیسی آواز پہلے بندے کو آتی تھی اسی طرح کی آواز آخری بندے کو بھی آیا کرتی تھی. تو آپ نے اتنے کمالات دکھائے، اس کی بڑی طویل فہرست ہے. میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال بیٹھ کر علم حاصل کیا ہے. آج تو جس پیر کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ علم لدنی لے کے پیدا ہوتا ہے، کہتے پیران دا پتر ہے. اور بعض اوقات پروفیسر کے بچے بھی ان پڑھ رہ جاتے ہیں، وقت کا شیخ الحدیث بھی ہو تو بچے ان پڑھ رہ جاتے ہیں، لیکن پیروں کے بچے علم لدنی کے بغیر پیدا ہی نہیں ہوتے. یہ ایک عجیب فلسفہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہوگا، پیران دا پتر ہے. آج معاشرے میں بگاڑ پیدا ہی اس لیے ہوا کہ ہم نے تعلیم اور تربیت کے بغیر ان کے ہاتھ چموانے شروع کر دیے. جب تک تعلیم اور تربیت نہ ہو تب تک وہ مسند کا اہل نہیں ہو سکتا. اس واسطے حضور سیدی غوث اعظم نے جب 12 سال پھٹیوں میں بیٹھ کے علم دین حاصل کیا، اور کس کی بات کر رہا ہوں، جب تک اس کی ایڑی کا نشان نہ لگے اللہ کسی کو ولایت ہی نہیں دیتا. جب 12 سال بیٹھ کے وہ علم دین پڑھ سکتے ہیں تو آج کے علمی لدنی ہمیں سمجھ نہیں آتا. اس واسطے جب تک بندے کو شریعت کے مسائل پر گرفت نہ ہو، اس کے بارے تو حضور سیدی غوث اعظم نے فرمایا جو شخص علم فقہ نہیں جانتا اس کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں کہ وہ گوشہ نشین ہو کے عبادت کرے. جب تک اس کو مسائل کا علم ہی نہیں ہے اس کے لیے گوشہ نشین ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور آج کل اللہ ماشاءاللہ ہماری عورتوں کے اوپر بابوں کی حاضری ہوتی ہے. استغفر اللہ. سب سے بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے. جن اولیاء نے ساری زندگی غیر محرم سے پردہ کیا ہو ان کی حاضری ان جیسی عورتوں پہ ہونی ہے. ان کو فضول کے وجد آئے ہوتے ہیں. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ اپنے آپ کو وجد ظاہر کرانے کا تماشا کرے نا اس کو بلائی منزل پہ لے جاؤ اور اوپر سے نیچے پھینک دو. اگر تو وجد میں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وجد نہ ہو تو اوپر جائے گا ہی نہیں. اور میں ایک جگہ پہ گیا، گلبرگ کا علاقہ تھا، ایک عرس کی تقریب تھی، بیان کے لیے انہوں نے غلطی سے مجھے بلا لیا. یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی کیونکہ میرے بعد وہاں قوالی بھی ہونی تھی، اس سے پہلے میری قوالی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات غلطی بندے کر لیتے ہیں. تو وہ پیر صاحب مجھے بتانے لگے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک نصیحت کی تھی کہ جب تم نے قوالی کی مجلس میں بیٹھنا ہے نا تو ہاتھوں میں سوے لے کے بیٹھنا ہے. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ سوے کیوں لے کے بیٹھتے ہیں؟ کہتے جو بندہ وجد آنے کا تماشا کرتا ہے نا ہم اس کو سوا مارتے ہیں. جو تو وجد میں ہوتا ہے وہ وجد میں رہتا ہے، اور جس کو وجد نہیں نہ ہوتا صرف ایک بار سوا لگتا ہے ساری زندگی دوبارہ وجد ہی کوئی نہیں آتا. تو بعض اوقات وجد چیک بھی کر لینا چاہیے کہ بندے کو وجد آیا بھی ہے کہ نہیں آیا. آج کل عورتوں کے گھروں میں حاضریاں ہوتی ہیں، دیے جلائے جاتے ہیں جمعرات کو، جی اس کمرے میں بابا جی کی حاضری ہے، اور اس کمرے میں سارا ہفتہ وہاں پہ سٹار پلس کے ڈرامے لگے ہوتے ہیں. اور مہربانی کرو اپنے بزرگوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے جھوٹ نہ باندھو کہ بابا جی کی حاضری ہو گئی. جنہوں نے ساری زندگی یہ تعلیم دی ہو کہ غیر محرم سے پردہ کرنا ہے، ان کی حاضری صرف آپ کے لیے رہ گئی ہے. تو مہربانی کریں، جو بندہ تہجد گزار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، لقمہ حلال کھاتا ہے، حرام سے اجتناب کرتا ہے، آنکھوں میں اس کی حیا ہے، اس کو سال بعد بھی بابا جی کی زیارت نہیں ہوتی، اور اس مائی صاحبہ کو ہر ہفتے وجد آیا ہوتا ہے. تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جی. عورتوں میں بابا جی کی حاضری ہو رہی ہے، یہ کوئی حاضری عذری نہیں ہوتی، یہ کہیں اور حاضر ہونے کے چکر میں ہوتی ہیں. تو بات کو میں ذرا تفسیر میں لے کے جانا نہیں چاہتا. الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں میں وہ جان تو گے ہوں گے کیوں نام لیا جائے. تو غوث پاک نے 12 سال علم دین حاصل کیا ہے اور پھٹیوں پہ بیٹھ کے حاصل کیا ہے. اور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 33 سال 30 اور 3 33 سال علم دین پڑھایا ہے. 33 سال میں نے فتویٰ لکھا ہے اور 40 سال میں نے درس قرآن دیا. تو اللہ نے قرآن کے صدقے میں مجھے کتب بنا دیا ہے. غوث پاک کو جو کتبیت کا مقام ملا ہے وہ قرآن پاک پڑھانے کی وجہ سے ملا ہے. تو میں تو اکثر اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کرتا ہوں، ایک بندے کو 50 سال ہو گئے ہیں قرآن پڑھاتے ہوئے، ایک بندے کو 50 سال ہو گئے ہیں حدیث پڑھاتے ہوئے، وہ 50 سال قرآن اور حدیث پڑھانے کے بعد مولوی ہے، اور جس نے 6 مہینے غسل نہیں نہ کیا وہ بابا جی سرکار نے. یہ بھی ایک عجیب فلسفہ پیدا ہو گیا. ایک بندے کی زندگی بیت گئی ہے قرآن سمجھاتے سمجھاتے، اس کی بال سفید ہو گئے ہیں، جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہاتھوں میں قرآن لیا
اب ٹانگوں میں چلنے کی طاقت بھی نہیں رہی، وہ پھر بھی بیٹھ کے اللہ کا قرآن سمجھا رہا ہے، اور وہ مولوی کا مولوی رہ گیا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، قرآن اور حدیث پڑھانے والا ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جس کا قرآن حدیث سے تعلق ہی نہیں ہے وہ کہے کہ اللہ کا ولی ہو گیا۔ اس بات کو یاد رکھیں، ایک بندہ 6 مہینے خود غسل نہیں کرتا، لوگ اس کے سامنے بیٹھ کے اندر کی صفائی کرا رہے ہوتے ہیں، اور یار جو اپنا ظاہر نہیں پاک کر سکا وہ آپ کا باطن کہاں سے پاک کرے گا؟ آج سب سے بڑا دھوکہ اسی نام پر کیا جا رہا ہے کہ جی ہم ان کے سامنے عقیدت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اپنی عقیدتیں ایسے لوگوں پہ نچھاور نہ کریں جو آپ کے مال کے ساتھ ساتھ آپ کا ایمان بھی لوٹ لیں۔ اس بندے کے سامنے عقیدت ظاہر کریں جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ ہم کسی سے پیار کیوں کرتے ہیں کہ وہ اللہ رسول کی باتیں بتاتا ہے؟ ہم نے کسی کو ولی کیوں مانا کہ وہ اللہ کا دوست ہے؟ اور جو ولی ہوتا ہے نا، وہ اپنے دوست سے ملاقات کراتا ہے، اور جو اپنے دوست سے ملاقات کرانے کے قابل نہ ہو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسا دوست ہے جو اپنے دوست سے ملوانا ہی نہیں چاہتا؟ اس کو تو ولایت ملتی اس شرط کے اوپر ہے کہ تم نے بندے پکڑ کے میری بارگاہ میں لانے ہیں۔ ولی کا کام بھلا کیا ہوتا ہے؟ وہ سارا دن بندوں سے ملتا ہے اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اللہ، یہ بندے میرے پاس بڑی امید سے آئے تھے، میں سارے لے کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تو ان کے حالات پہ کرم کر دے۔ اور جو بندہ اپنے دوست کی بارگاہ میں پیش نہ کر سکے، اس کی ذات پر اپنی عقیدتیں نچھاور نہ کرے۔ تو 2 باتیں یہ تھی کہ کسی پہ بزرگوں کی حاضری نہیں ہوتی، اور جن پر ہوتی ہے نا ان کا ظاہر بتاتا ہے کہ اس کی نسبت بڑی پکی ہے۔ تہجد پڑھنے والے پہ حاضری نہیں ہو رہی، سارا دن قرآن پڑھنے والے پہ حاضری نہیں ہو رہی، اور جو اپنے گھر میں ناپاک گھومتی رہتی ہے، سارا دن ڈرامے دیکھتی ہے، وہ جمعہ رات کو دیا جائے تو بابا جی کی حاضری ہو جاتی ہے۔ اور مہربانی کرو، بابے ہمارے دیووں کے محتاج نہیں ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین پڑھایا، جس کے بدلے میں آپ کو قطبیت کا مقام دیا گیا۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو تعلیمات ہیں اس کو علامہ اقبال کا ایک جملہ ہے اس کے مطابق تھوڑی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شاگرد پڑھتا ہے اور بڑا طویل عرصہ ساتھ بھی رہتا ہے، لیکن وہ محروم رہتا ہے کیونکہ اس میں لینے کی کشش نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال اپنے استاد شمس العلماء سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی عقیدت تھی۔ ایک دن کہنے لگے، استاد جی میرے پاس جو کچھ بھی ہے نا آپ کی بدولت ہے۔ تو شمس العلماء فرمانے لگے، اقبال نہیں، تیری کلاس میں 250 بچہ پڑھتا تھا، لیکن اقبال تو اکیلا ہی بنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے اندر لینے والی کشش تھی۔ اگر استاد صرف مہربان ہو تو پھر 250 کا 200 اقبال بننا چاہیے تھا۔ تو اقبال اس لیے ایک بنا کہ تیرے اندر لینے والی کشش ہے۔ جب تک لینے والا کشش ظاہر نہ کرے تو دینے والا توجہ بھی کم ہی کرتا ہے۔ جب لینے والے کو پتا ہو نا، جب اسے بندے نے ڈول پھینکا کنویں کے اندر، وہ پانی نکال رہا ہے تو کنویں کو پتا میں نے پانی اور دینا ہے۔ جب تک نکالنے والا ڈول ہی نہ پھینکے کنواں پانی نہیں دیتا، جو پانی پہلے سے پڑا ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو جب تک نکالنے والا نہ ہو تب تک سامنے والا دیتا بھی نہیں ہے۔ تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے جو فیض ہے وہ آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے ملے گا۔ آخری کرامت بیان کرنی ہے اور میں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ ہم سنی لوگ ہیں، الحمدللہ سنتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن عقل بعض اوقات تسلیم نہیں کرتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں صرف قرآن و حدیث کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب استغاثہ پیش کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، تو بعض علماء ہوتے ہیں وہ کرامتیں نا بڑی جھجک کے بیان کرتے ہیں۔ پوچھو بھائی اتنا ڈر کے کیوں بیان کر رہے ہو؟ کہتا جی لوگ نہیں مانیں گے۔ ہم نے عقیدہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ لوگ بھی مانیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ اب حضور سیدی غوث اعظم کی جو کرامت میں نے آپ کو سمجھانی ہے اور میری گفتگو کا نچوڑ ہے، اس کے لیے توجہ چاہتا ہوں۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آپ کا مرید تھا، کہنے لگا حضور رمضان کا مہینہ ہے، کل جو روزہ ہے وہ آپ نے ہمارے گھر میں کھولنا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، کہنے لگا حضور کل افطاری آپ نے ہمارے گھر کرنی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔
تیسرا بندہ ہے حضور کل افطاری ہمارے گھر کرنے کا، روزہ تیرے گھر میں کھولیں گے۔ 70 لوگوں نے آپ کو دعوت دی اور آپ نے سب کی دعوت کو قبول کیا۔ اب جب اگلے دن مجلس لگی تو ہر مرید بڑا خوش ہے۔ اس سے پوچھا تمہیں کس بات کی خوشی ہے؟ کہنے لگا میں خوش اس بات پر ہوں کہ کل غوث پاک نے روزہ ہمارے گھر کھولا ہے۔ کہنے لگا نہیں، کل تو وہ میرے گھر میں تھے۔ تیسرا کہنے لگا کہ تم دونوں جھوٹ بولو، کل تو وہ میرے گھر میں تھے۔ اب 70 لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ ہمارے گھر کھولا ہے۔ اب جب شور ہوا، اختلاف ہوا، تو یہ بات طے پائی کہ جو آپ کا خادم ہے، جو ہر جگہ پر آپ کے ساتھ جاتا ہے، جا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ غوث پاک نے کل روزہ کہاں پہ کھولا تھا۔ اب وہ 70 لوگ جمع ہو گئے جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ کل غوث پاک ہمارے گھر میں تھے۔ آپ کے خادم کے پاس آئے، پوچھنے لگے کہ تم بتاؤ، ہمارا آپس میں جھگڑا اس بات پر ہوا ہے، یہ کہتا ہے کل افطاری غوث پاک نے ہمارے گھر کی ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے گھر میں کی ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے گھر میں کی ہے، تم بتاؤ غوث پاک نے کل کا روزہ کہاں پہ کھولا ہے؟ خادم مسکرا پڑا اور کہنے لگا کل تو غوث پاک سارا دن اپنے گھر سے باہر ہی کو نہیں نکلے، انہوں نے تو کل کا روزہ اپنے گھر میں کھولا ہے۔ اب ہم ہیں عقیدت مند لوگ، پیار کرنے والے لوگ ہیں، ماننے والے لوگ ہیں، ادب والے لوگ ہیں، ہم بات سنتے ہیں سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، نعرہ بھی لگا لیتے ہیں، لیکن عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ آپ تھوڑا سا اس کو عقلی اعتبار سے سوچیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ ایک وقت میں 70 جگہ پہ کیسے جا سکتا ہے؟ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہم اگر عقیدت پہ جائیں تو سب کچھ مانا جاتا ہے، لیکن جب ہم اس بات کو عقل کے پیمانے پہ تولیں تو عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک بندہ ایک ہی وقت میں 70 جگہ پہ جا کے روزہ کھول سکے۔ تو میں اس کرامت کے اوپر آپ کو قرآن و سنت سے چند دلیلیں دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ گڑا ہوا نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ایک وقت میں ایک بندہ 70 جگہ پہ کیسے جا سکتا ہے۔ میں نے صرف اشارتاً بات کرنی ہے، آپ نے توجہ دینی ہے تاکہ بات جلدی مکمل ہو سکے۔ 24 گھنٹوں کے اندر پوری دنیا کے اندر 1.25 لاکھ لوگ مرتے ہیں کم و بیش، اور 1.5 لاکھ لوگ روز پیدا ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ مرتے ہیں جی؟ اب آپ نے جلدی جلدی بولنا تاکہ میں گفتگو جلدی سمیٹ سکوں۔ کتنے لوگ مرتے ہیں جی؟ 1.25 لاکھ۔ پرندے اس کے علاوہ ہیں، جانور اس کے علاوہ ہیں، جنات اس کے علاوہ ہیں۔ انسانوں کی بات کی ہے، کم و بیش 24 گھنٹوں میں پوری دنیا کے اندر 1.25 لاکھ لوگ مرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی مرتے ہیں، انڈیا میں بھی، سعودیہ میں، قطر میں، عمان میں، دبئی میں، شارجہ میں، جہاں جہاں انسان بستے ہیں، روزانہ ہر ملک میں کسی نہ کسی کا وصال ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو دنیا کا جدید ترین طیارہ ہے، جہاز ہے، کیا وہ 24 گھنٹوں میں ساری دنیا گھوم سکتا ہے؟ صرف پاکستان سے کینیڈا جانا ہو تو پورا دن لگ جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں مرنے والے کتنے ہیں؟ بولو تو صحیح، سبحان اللہ، تاڑی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ۔ کتنے لوگ مرتے ہیں جی؟ آپ نے بولنا تھا کہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ کبھی یقین رکھتا ہوں، کبھی یقین، اگر آپ نے تھوڑی سی توجہ دے دی تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کا عقیدہ کمزور نہیں ہوگا، آپ پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ یہ تھوڑی بیبیاں بھی توجہ کریں، آپس کی باتیں ختم کر دیں۔ جو بیبیاں اوپر بات کو سن رہی ہیں وہ توجہ کریں، آپ کو بابوں کی حاضری ختم ہو جائے گی، علم دین سمجھ آ جائے گا۔ مہربانی کریں توجہ فرمائیں، آپس میں شادی کی باتیں بعد میں کر لینا۔ اب مرنے والے کتنے لوگ ہیں جی؟ کتنے لوگ ہیں جی؟ پاکستان میں روز لوگ مرتے ہیں، انڈیا میں، دبئی میں، یورپ میں، عرب پٹی میں۔ یہ صرف انسان بتائیں، جنات اس کے علاوہ ہیں، فرشتے، جنات کے علاوہ پرندے الگ ہیں، جانور الگ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں روح قبض کرنے والے فرشتے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں جی؟ کیا نام ہے؟ اور لوو نہ کچھ نہیں کہنا، پریشان کا تو ہو گئے یار، جیڑی رات قبر سے باہر تھوڑی ہو سکتی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ اور بولو تو صحیح، کچھ نہیں کہنا اسرائیل یار۔ اسرائیل سے دوستی ہونی چاہیے، جب وہ آئے تو اچھے طریقے سے آ کے ملے تو صحیح نا یار۔ بندے کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ موت کا فرشتہ بھی اس کی حیا کرے۔
اسرائیل کو ڈرانے والی چیز تھوڑی ہے. کیا نام ہے جی اس کا؟ اچھا جو پاکستان میں مرے گا اس کی روح کس نے قبض کرنی ہے؟ انڈیا والے کی، دبئی والے کی، یورپ والے کی، عرب پٹی کی. اچھا جو جانور مرے اس کی روح کس نے قبض کرنی ہے؟ پرندوں کی، جنات کی. اب اسرائیل تو ایک ہے، بتاؤ وہ 24 گھنٹے میں 1.25 روحیں کیسے قبض کرتا ہے؟ عقل مانتی ہے، لیکن وہ روز کرتا ہے. جنات کی روحیں قبض کرتا ہے، پرندوں کی روحیں قبض کرتا ہے، جانوروں کی روحیں قبض کرتا ہے. فرشتہ ایک ہے اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے کہ جا کے ہیلپر ہو کہ تم جا کے روح قبض کر لو. صرف ایک اسرائیل، کیونکہ اسرائیل کی یہ ڈیوٹی رب کی طرف سے لگی. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا تو جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ زمین سے مٹی لاؤ. جبریل زمین پہ اترے، مٹھی بری مٹی کی، باقی مٹی نے رونا شروع کر دیا تو جبریل نے مٹی چھوڑی، خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. رب نے فرمایا جبریل تجھے مٹی لانے کا کہا تھا. عرض کی مالک کو مولا مٹی اٹھائی تھی، باقی مٹی رونا شروع ہو گئی تو میں چھوڑ کے آ گیا. میکائیل کو حکم دیا، میکائیل جاؤ زمین سے مٹی لاؤ، میں نے آدم تعمیر کرنا ہے، آدم کو تخلیق کرنا ہے. میکائیل نے مٹی مٹھی بری اور جب باقی مٹی نے رونا شروع کیا تو میکائیل نے بھی مٹی چھوڑی اور خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. مالک مٹی اٹھائی تھی، باقی مٹی نے رونا شروع کر دیا تو مجھے ترس آیا، رحم آیا تو میں مٹی کو چھوڑ کے آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو حکم دیا اسرائیل جاؤ زمین سے مٹی لاؤ، تمہارے رب نے آدم کو تخلیق کرنا ہے. اسرائیل اترتے ہیں، مٹی کی مٹھی بھرتے ہیں، باقی مٹی روتی ہے لیکن چھوڑ کے نہیں جاتے، لے جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں مٹی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل جب میں انسان تخلیق کر لوں گا تو ان کی روحیں نکالنے کی ڈیوٹی تیری ہوگی. تیرے سامنے سب روتے بھی رہیں گے تو روح چھوڑ کر نہیں آئے گا. تو اسرائیل کی جو ڈیوٹی ہے وہ خالق کی کائنات کی طرف سے ہے. مرنے والے کتنے ہیں جی؟ روح نکالنے والا فرشتہ کتنا ہے جی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ ایک ہی دن میں 1.25 جگہ پہ کیسے جاتا ہے؟ جانور اس کے الگ ہیں، پرندے اس کے علاوہ ہیں، جنات اس کے علاوہ ہیں. ابھی تو ان کو میں نے شمار ہی نہیں کیا. جنات کے بارے رسول کریم نے فرمایا کہ جتنے انسان روح زمین پر ہوتے ہیں نا 2 گنا زیادہ جنات ہوتے ہیں. اس وقت روح زمین پہ کم و بیش 7.25 ارب انسان موجود ہیں. کتنے ارب؟ 8 ارب کے قریب انسان اس وقت زمین پر، اور جنات 2 گنا زیادہ یعنی 24 ارب کے قریب جنات ہیں. جنات انسان سے 2 گنا زیادہ ہوتے ہیں. اب میں جنوں کی بات کر رہا ہوں، ادھر انگوں سے فقہ پہ گیا. اور مہربانی کرو یار، مومن کے سامنے جن کی کیا اوقات ہے؟ بندے کا ایمان مضبوط ہو تو جنات غلامی کرتے ہیں. اب کتنے مرنے والے ہیں جی؟ روح قبض کرنے والے فرشتے کتنے ہیں جی؟ بتائیں کیسے قبض کرتا ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے یار اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہے. کس سے کرتا ہے؟ چلے بات کو اور آسان کرتے ہیں. اب آنے توجہ فرمانی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مردوں کو قبر میں اتارتے ہو، آپ دن کے وقت اتاریں، دوپہر کے وقت اتاریں، رات کے کسی وقت میں اتاریں، جب مردہ قبر میں آنکھیں کھولتا ہے تو اس پر جو وقت ہوتا ہے وہ عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کا ہوتا ہے. یہ جو سورج غروب ہونے کے آخری 20 منٹ ہوتے ہیں، میت کو قبر میں وہ وقت نصیب ہوتا ہے آپ نے کسی بھی وقت دفن کیا ہو. اب مرنے والے کتنے ہیں جی؟ سب پہ وقت بھی کون سا ہے؟ عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کا. اب دوسری حدیث پاک سنیں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے جو 3 سوال ہیں وہ سبھی سے ہونے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہے. قبر کے 3 سوال سبھی سے ہونے ہیں. اور میرے نبی پاک نے فرمایا کسی کو دفن کر دو، کوئی ڈوب کے مر جائے، کوئی جل کے راکھ ہو جائے، کسی کو جانور کھا لے تو جانور کے پیٹ میں اس کے لیے لاحد ہے، اور قبر کے 3 سوال جانور کے پیٹ میں ہوں گے. قبر کے سوالوں کی معافی نہیں ہے. جو ڈوب کے مرا سمندر کی تہ اس کے لیے لاحد ہے، اور قبر کے 3 سوال سمندر کی تہ میں اس سے کیے جائیں گے. جو جل کے راکھ ہو گیا اس کے بارے میں اللہ کا قرآن 29واں سپارہ کہتا ہے سارا انسان جل کے راکھ بھی بن جائے تو ریڑھ کی ہڈی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پہ ایک پرزہ ہوتا ہے وہ نہیں جلتا. سارا انسان گل کے راکھ بھی ہو جائے، جل کے راکھ بھی ہو جائے
تو وہ پرزہ نہیں خراب ہوتا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اسی حصے سے قیامت والے دن سارا انسان دوبارہ تخلیق فرمائے گا، اسی حصے سے۔ اور فرمایا میرے رسول کریم نے اگر قبر میں عذاب ہونا تھا تو اسی حصے پہ ہوگا، اور اگر رب کی رحمت کے دروازے کھلنے تھے تو اللہ کی رحمت کی ہوائیں اسی حصے پہ پہنچتی ہیں۔ قبر کے 3 سوال سبھی سے ہونے ہیں، چاہے دفن کر دو، ڈوب کے مر جائے، جل کے مر جائے، جانور درندہ اس کو چیر پاڑ کر کے کھا لے، سب سے قبر کے 3 سوال ہوں گے۔ اب مجھے آپ بتائیں مرنے والے کتنے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ سب پہ وقت کون سا ہے؟ عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کا۔ اور قبر کے 3 سوال سبھی سے ہونے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں سوال و جواب کرنے والے فرشتے کتنے ہیں؟ منکر اور پھر بولیں منکر اور موت کی باتیں سن کے ڈر نہیں آنا چاہیے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ڈرنا اللہ کی ذات سے چاہیے، موت سے نہیں۔ موت تو آئی جانی ہے۔ جب یہ کورونا آیا تھا نا، لوگ رب سے نہیں مرنے سے ڈرتے تھے، حالانکہ ڈرنا رب کی ذات سے چاہیے۔ لوگ کورونا سے پہلے بھی مرے ہیں، اس کے بعد بھی مریں گے، موت تو آنی آنی ہے۔ تو ڈر رب کی ذات کا ہونا چاہیے، مرنے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ تو مرنے والے کتنے ہیں؟ سب پہ وقت بھی کون سا ہے؟ عصر کے بعد اور مغرب سے۔ قبر کے 3 سوال سب سے ہونے ہیں، کافر سے بھی ہونے ہیں۔ اب فرشتے کتنے ہیں؟ بتاؤ 2 فرشتے ایک ہی وقت میں 1.25 لاکھ جگہ پہ کیسے جاتے ہیں؟ تو کہنا پڑے گا رب کی دی ہوئی، ورنہ ثابت کرے کیسے جاتے ہیں؟ دوڑائیں عقل کے دوڑے کتنے دوڑتے ہیں؟ میں نے ربیع الاول شریف کے مہینے میں کہا تھا، اسی جگہ پہ کہا تھا کہ ہماری جو عقل ہے نا وہ چھوٹی ہے۔ جیسے سونار ہوتا ہے نا جیولر، اس کے پاس چھوٹے چھوٹے ترازو پڑے ہوتے ہیں جس میں وہ تولے اور ماشے تولتا ہے۔ سونار کے ترازو کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ ٹن اور من تولے، اس کی اوقات یہ کہ وہ تولے اور ماشے تولے۔ سونار کا ترازو یہ کہے کہ میں ٹن اور من تولوں گا تو سونار کا ترازو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے ترازو کی یہ اوقات ہی نہیں تھی کہ وہ ٹن اور من تولتا۔ اسی طرح آپ کی اور میری عقل کی اوقات یہ ہے کہ میں اپنی عقل پہ آپ کو تولوں، آپ اپنی عقل پہ مجھے تولیں۔ ہماری عقل کی یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنی عقلوں کے اوپر اللہ کے نبیوں اور ولیوں کو تولنا شروع کر دیں، عقل کے پیمانے توڑ بیٹھیں گے، کیونکہ عقل کی اوقات ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے تولیں، میں آپ کو تولوں، تو یہ عقل کی اوقات سمجھ آتی ہے۔ میری عقل ساری رات میں گناہ میں رہوں اور صبح اٹھ کے میں ترازو لے کے صحابہ کو تولنا شروع کر دوں تو میری عقل کا پیمانہ اتنا بڑا نہیں ہو گیا۔ اب مرنے والے کتنے ہیں جی؟ سب پہ وقت کون سا ہے؟ سوال سب سے، فرشتے کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ جگہ پہ کیسے جاتے ہیں؟ تو کہنا پڑے گا رب کی دی ہوئی طاقت سے۔ آخری مثال گفتگو مکمل ہوگی۔ قبر کا 3 سوال کیا ہے؟ بتاؤ اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ توجہ کرنی ہے۔ جو بخاری مسلم کا رٹا لگاتے ہیں نا، ان کو میں دعوت فکر دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم میں قبر کا صرف ایک ہی سوال ہے۔ قبر کے 3 سوال بخاری مسلم میں آئی نہیں، پوری بخاری پڑھ لو، مسلم پڑھ لو۔ بخاری مسلم میں صرف قبر کا ایک ہی سوال ہے، اور وہ سوال بلا کیا ہے؟ بتا مصطفیٰ کے بارے تیرا کیا عقیدہ تھا؟ باقی دونوں سوال جا کے ترمذی میں آتے ہیں، ابن ماجہ میں جا کے آتے ہیں۔ پتہ یہ چلا بندہ پہلے سوال کا جواب دے بھی دے، بتا تیرا رب کون ہے، اس نے کہہ بھی دیا اللہ، تو جان نہیں چھوٹی۔ پوچھ لیا بتا تیرا دین کیا ہے، اس نے کہہ دیا کہ میرا دین اسلام ہے، جان نہیں چھوٹی۔ جان بلا کب چھوٹنی ہے؟ جب مصطفیٰ کی پہچان کرے گا۔ آج لے ان کی پناہ۔ اب حضور کی ذات کتنی ہے جی؟ بولے تو صحیح آپ۔ شرعی مسئلہ سنیں، نبی کی تصویر بنانا کفر ہے۔ جو نبی کا خاکہ تراشے وہ دین اسلام سے خارج ہے، کیونکہ نبی کی مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب نبی کی تصویر بنانا کیا ہے؟ کفر ہے۔ قبر کا 3 سوال کیا ہے جی؟ اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ اب آپ مجھے بتائیں مرنے والے کتنے؟
جلدی جلدی بولیں کتنے ہیں جی؟ سب پہ وقت کون سا ہے؟ قبر کا تیسرا سوال کیا کہ اس ہستی کے بارے میں تیرا تصویر بنانا کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو قبر میں مصطفیٰ کی تصویر نہیں دکھائی جائے گی، بلکہ میرے حضور خود جلوہ گری فرمائیں گے، حضور سامنے جلوہ گر ہوں گے، اور حضور کافر کی بھی قبر میں جائیں گے، وہ الگ بات ہے، اسے پہچانا نہیں جائے گا۔ اب وہاں پہ حضور کی تصویر نہیں دکھائی جائے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں مرنے والے کتنے تھے؟ سب پہ وقت کیا تھا؟ 1.25 لوگوں سے سوال کرنا ہے، اور تصویر بنانا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب حضور کی ذات ایک ہے، رہتی گنبد خضرا میں ہے، لیکن رب کی دی ہوئی طاقت سے جب جہاں جی چاہتا ہے تشریف لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور ہمارا جو حاضر ناظر کا عقیدہ ہے نا، صرف ایک جملے میں سمجھ لیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ حضور ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ کفر ہے، یہ حاضر ناظر ہے ہی نہیں ہے۔ حاضر ناظر کا مطلب یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی پہ دیکھتے ہیں، اگر ایک ہی وقت میں کروڑوں امتی پکار لے تو رب نے اپنے محبوب کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کروڑوں جگہ پہ تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے کہ حضور حاضر ہے، یعنی کائنات کے اوپر حاضر ہے، اور حضور ناظر ہے کہ ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، جب جہاں تشریف دی چاہتا ہے حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ تو اب حضور کے بارے میں تصویر نہیں دکھائی جائے گی، بلکہ حضور خود جلوہ گر ہوں گے۔ بتائیں حضور کی ذات تو ایک ہے، 1.25 جگہ پہ جانا ہے، تو کہنا پڑے گا رب کی دی ہوئی طاقت سے جاتے ہیں۔ آخری جملے، یہ سامنے ایک موبائل لگا ہوا ہے، اس کے اندر ایک کیمرہ ہے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دبئی میں بیٹھنے والا بندہ ہمیں دیکھ سکتا ہے؟ جلدی جلدی بولو یار، سعودیہ والا، قطر والا، عمان والا، شارجہ والا، انگلینڈ والا، آسٹریلیا والا، ناروے والا، ہم بیٹھے کہاں پہ ہوئے ہیں؟ اس بند کمرے کے اندر۔ لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں ٹیکنالوجی کے لوگ ہمیں، یار گورے نے ایک شے بنائی، کس نے؟ گورے نے ایک شے بنائی، جو رب کو رب ہی نہیں مانتا، اس نے ایک شے بنائی، اس شے کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ شے ایک وقت میں ایک بندے کو پوری دنیا میں پہنچا سکتی ہے۔ تو یار جن کو طاقت میرا خدا دے، گورے کی شے کو سبھی نے مانا، استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نبیوں ولی کہتے ہیں لکھا کہاں پہ ہوا ہے؟ یار گورے کی بنائی شے کتنی طاقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ یہاں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، ان کو کیسے پتا کہ آپ سلام پڑھ رہے ہو؟ مجھے آپ بتاؤ، آپ کا کوئی عزیز حضور کی جالیوں کے سامنے ہو، وہ آپ کو ٹیلی فون کرے، وہ کہے السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام، آپ درود پاک پڑھیں، اس نے لاؤڈ سپیکر کھولا ہو، وہ جالیوں کے سامنے بیٹھا ہو، آپ کی آواز جالیوں تک گئی کہ نہیں گئی؟ پکی بات ہے، کوئی شک تو نہیں ہے، کہیں لکھے ہوئے کی حاجت تو نہیں ہے۔ ہم سب مانتے ہیں کہ یہاں سے ہیلو کرو، سلام کرو تو آواز جالیوں تک۔ یار گورے کی بنائی شے کی اتنی طاقت ہے تو مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا یار؟ حضور کے بارے شک میں پڑ گئے۔ حدیث پاک سنے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، میرے نبی پاک نے فرمایا بیوی جب اپنے شوہر کو تانا دیتی ہے نا بند کمرے میں، جنت سے حور زمین کی طرف جھانکتی ہے، وہ حور کل کو جو اس بندے کی جنت میں بیوی بنے گی، وہ اس عورت کو جواب جنت سے دیتی ہے کہ اے بد عورت، اس کو تنگ نہ کر، یہ چند دن کا تیرا مہمان ہے، کل کو جنت میں میرا شوہر ہوگا۔ اب بیوی نے تانا کہاں پہ دیا تھا؟ زمین پہ، بند کمرے میں۔ حور نے کہاں سنا؟ 7 آسمانوں کے اوپر، زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، پھر دوسرا آسمان 500 سال، 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے۔ زمین پہ بات ہوئی تو 7 آسمانوں کے اوپر جنتی حور نے جنت میں سنا بھی اور جنت سے اس کو جواب بھی دیا۔ کسی بھی ذی شعور بندے سے پوچھو جنتی حور کون ہے تو ایک ہی جواب ملے گا، مصطفیٰ کے غلام کل کو جو جنت میں جائیں گے ان کی بیویاں جنتی حوریں ہیں۔ تو یار تصور کرو، جس کے غلام کل کو جنت میں جائیں گے اس کی بیوی کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ بات فرش میں ہوتی ہے تو وہ عرش پہ سنتی ہے۔ یار جس کی بیوی، جس کے غلام کی بیوی کی سماعت کا عالم یہ ہے، سوچو اس مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا یار؟ بتاؤ جنت دور ہے کہ مدینہ دور ہے؟ یہاں پہ بات ہو تو جنت میں حور سن رہی ہے،
اور ہم کہیں کہ مصطفیٰ ہم پہ نظر کرم فرمائے، تو کیا حضور نہیں سن سکتے یار؟ گورا ہماری آوازیں وہاں تک پہنچا سکتا ہے، تو جن کو طاقت میرے خدا نے دی ہے، تو اس واسطے ہم اہل سنت ہیں، عقیدوں کو مضبوط کریں۔ اب پتہ چلا غوث پاک ایک وقت میں 70 جگہ پہ کیسے گئے؟ رب کی دی ہوئی طاقت سے گئے۔ گورا شے بنا کے ہمیں ایک وقت میں پوری دنیا میں دکھا سکتا ہے، تو جن کو طاقت میرے خدا نے دی ہے۔ ہم جب کہتے تھے نا کہ غوث پاک پرواز کیا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب فرانس میں بندوں نے ایک مشین تیار کی ہے، وہ اپنی کمر پہ باندھتے ہیں اور ہوا میں اڑتے ہیں، جہاز ہے۔ آپ ایک بندے کے اڑنے پہ اعتراض کر رہے تھے، وہ 450 بندے لے کے ہوا میں اڑ رہا ہے، اس کو سارے مان رہے ہیں، کہتے ہیں 400 بندہ ہوا سے اڑ کے جا رہے ہیں۔ گورے نے شے بنائی، اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ 400 بندہ ایک ہی وقت میں ہوا میں اڑا رہا ہے۔ تو جس غوث کو طاقت میرے خدا نے دی ہو، اب تو لوگ اڑنا شروع ہو گیا، فرانس میں مشین تیار ہو گئی ہے، لوگ اپنے دفتر اڑ کے جا رہے ہیں، مشین وہ کندھے پہ باندھتے ہیں، جیسے بچے سکول بیگ نہیں پہنتے، مشین کندھے پہ باندھتے ہیں، موٹر آن کرتے ہیں، موٹر ان کو اڑاتی ہے، اور وہ فضا میں اڑ کے اپنے دفتروں میں جا رہے ہیں۔ یار گورا جو رب کو رب ہی نہیں مانتا، اس کی عقل اتنی کام کرتی ہے کہ اس نے بندہ اڑا دیا ہے۔ تو جن کو طاقت میرے خدا نے دی ہو، تو سائنس جتنی ترقی کرے گی، اہل سنت کا عقیدہ اتنا مضبوط ہوگا۔ سائنس نے آج کہا کہ دایاں گھٹنا اٹھا کے کھانا کھاؤ، تو ساری زندگی پینڈس کا مرض نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جب ہم دایاں گھٹنا اٹھاتے ہیں تو پینڈس کی نالی دب جاتی ہے، اور خوراک کے ذریعے پینڈس کی نالی میں نہیں جاتے۔ آج سائنس نے کہا کہ دایاں گھٹنا اٹھاؤ تو پینڈس کا مرض نہیں ہوتا۔ ہمیں 14 صدیاں پہلے مدینے والے رسول نے بتایا تھا کہ کھانا کھانا ہے تو دایاں گھٹنا اٹھا کے کھانا ہے۔ سائنس جب اپنے عروج پر، انتہا پر پہنچ کر تھک جاتی ہے، جہاں پر سائنس کے عروج کی انتہا ہوتی ہے، اس کے سامنے سنت نبوی پہلے کھڑی ہوتی ہے، سنت مصطفیٰ پہلے کھڑی ہوتی ہے۔ اس واسطے عقیدوں کے ساتھ دلائل کے اوپر بھی روشنی ڈالا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو اہل سنت کے عقیدے کے اوپر سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اولیاء کی تعظیم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سارے بے درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیہ